جھوٹی قسم مال تجارت کی برکت ختم کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم مال کو بکوا دیتی ہے اور برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں سے قیامت کے دن اللہ جل شانہ مہربانی والا کلام نہ فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، محروم ہوں اور نقصان میں پڑیں یہ لوگ، کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ 3 شخص یہ ہیں، لنگی کو لٹکا کر چلنے والا، کسی کو کچھ دے کر احسان درنے والا، جھوٹی قسم کے ذریعے بکری کے مال چالو کرنے والا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جمعوں کے درمیان یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی نے اپنے بھائی کا مال جھوٹی قسم کے ذریعہ حاصل کر لیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ اس کے بعد 2 یا 3 مرتبہ فرمایا جو حاضرین ہیں وہ غیبوں کو پہنچا دیں۔ جھوٹی قسم آبادیوں کو کھنڈر بنا دیتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جھوٹی قسم آبادیوں کو کھنڈر بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے اور شرک ہے۔ بہت سے لوگ خصوصاً عورتیں اس گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ عورتیں عموماً اولاد کی قسم کھا جاتی ہیں۔ تیری قسم، میری قسم، دن دولت کی قسم، باپ کی قسم زبان پر چڑھی رہتی ہے۔ یہ سب شرک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تم کو اس سے منع کرتا ہے کہ اپنے باپ داداؤں کی قسم کھاؤ۔ تم میں سے جسے قسم کھانی ہو اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے، یعنی قسم سے پرہیز کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔